اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فقہی مسائل اور میں ہوں آپ کا میزبان نعیم عباس۔ روزہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی وہ نعمت ہے کہ جس کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے۔ امام نے فرمایا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہوتی ہے، لہٰذا اس صورت میں صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کس بندے نے روزہ رکھا ہے اور کس بندے نے روزہ نہیں رکھا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے سے اجتناب کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے روزہ کس کے لیے رکھا ہے؟ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے، یا لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے رکھا ہے، یا گھر میں کسی کی سرزنش سے بچنے کے لیے رکھا ہے، کسی کے ڈر کی وجہ سے رکھا ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اور پھر اسی فرمان کے اندر امام علی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب اس پر اطلاع ہونا صرف اللہ کی ذات کا خاصہ ہے کہ صرف وہ جان سکتا ہے کہ کس شخص نے روزہ رکھا ہے، تو آگے بڑھ کے امام نے فرمایا کہ پھر اس کی جزا بھی صرف اور صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے۔ تو یہ ایسی عظیم عبادت ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ہوتی ہے، اور یہ کتنا ہی خوبصورت مرحلہ ہوگا جب انسان اس ماہ مبارک میں اپنے رب کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنا لے، اچھا بنا لے، اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے کتنا بہترین مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ہے للہیت۔ خلوص کے ساتھ روزہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر للہیت نہ ہو تو کوئی عمل بھی خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ تو آپ کے سامنے روزہ کے اہم ترین مسائل جو ہے وہ ڈسکس ہو رہے تھے۔ آج ماہ رمضان مبارک کے روزے کے حوالے سے جو اہم مسائل ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں مولانا فدا حسین مطہری صاحب۔ آغا صاحب، آپ کی آمد پر آپ کا بہت بہت شکر گزار ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال میں کرنا چاہوں گا کہ کچھ حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر انسان اذان فجر تک ان حالتوں پر برقرار رہتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ حالتیں اس کے روزے کے لیے مبطل قرار پاتی ہیں۔ اس مسئلے کی ہمارے ناظرین کے لیے وضاحت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کا شکریہ آغا نعیم۔ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو صحیح اور مقبول قرار دینے کے لیے جو شرائط بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک اہم شرط یہی ہے کہ مبطلات روزہ سے بچا جائے دن کے وقت میں، اور ان حالات سے بچا جائے جو دن کے وقت کے روزے کو نقصان دے سکتی ہیں۔ ان حالتوں میں سے ایک حالت یہ ہے کہ رات کو اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں آ جائے، ہم بستری کی وجہ سے جنابت مجنب ہو جائے، یعنی جنابت کا غسل واجب ہو جائے، یا خواب میں احتلام کی وجہ سے اس پر غسل جنابت واجب ہو جائے، یا خواتین کے مخصوص ایام میں جو حیض نفاس کی وجہ سے ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے پاکیزگی کے بعد، ان ایام کے بعد ظاہر ہے ان کو غسل کرنا ہوتا ہے نماز کے لیے، روزے کے لیے، تو وہ غسل بھی واجب ہے، وہ صرف خواتین کے ساتھ مخصوص ہے، باقی جنابت مشترک ہے۔ تو یہ حالتیں ایسی ہیں کہ رات کو اگر جنابت ہو جائے تو اذان فجر سے پہلے غسل کر دینا واجب ہے اس روزے کی صحت کے لیے، صحیح ہونے کے لیے، وگرنہ اگر اس غسل کو جان بوجھ کر آپ فجر تک یا فجر کے بعد تک لے جائیں تو اس دن کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اس دن کے روزے کو صحیح قرار دینے کے لیے، درست کرنے کے لیے فجر سے پہلے غسل جنابت کو، یا خواتین کے جو مخصوص ایام کے غسل ہیں ان کو انجام دینا لازم ہے۔ اس میں بہت سارے اہم مسائل بیچ میں آتے ہیں، جن میں سے اکثر جو نوجوان پوچھا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر انسان روزہ رکھنے کے بعد سو جاتا ہے اور سونے کی حالت میں اگر اس کو احتلام ہو جاتا ہے تو کیا یہ چیز اس کے روزے میں نقصان کرتی ہے؟ جی، یہ غسل واجب تو غسل ہے کہ انسان نے روزہ رکھا ہے، دن کے وقت میں سو گیا ہے یا صبح کے وقت میں نماز پڑھ کے سو گیا ہے، اس حالت میں اگر وہ جنابت میں مبتلا ہو جائے نیند کی حالت میں، تو اس صورت میں اس کے روزے کو یہ جنابت نقصان نہیں دیتی،
لیکن اسے اٹھ کر غسل کر دینا چاہیے آنے والی نماز کے لیے بھی، اور روزے کے اختتام تک بھی اس غسل کو لے کر نہ جائے۔ لیکن یہ کہ خود جنابت کا ہونا یا جنابت میں مبتلا ہونا روزے کو نقصان نہیں دیتا۔ لہٰذا رات کو اگر ہو جائے لہٰذا اگر رات کو اگر ہو جائے تو اذان فجر سے پہلے غسل کرنا واجب ہے۔ جان بوجھ کر غسل نہ کرنا اس کے روزے کو باطل قرار دیتا ہے، کفارہ بھی اس پر آ جائے گا، گویا کہ اس نے اس روزے کو اہمیت نہیں دی اس دن، جان بوجھ کے اس نے اپنے آپ کو اس حالت سے نہیں نکالا۔ ہاں، اب اس کے لیے دو تین صورتیں ہیں۔ مثال کے طور سے آدمی سو گیا تھا، حالت جنابت میں آ گیا، چاہیے کہ غسل جنابت کریں فجر سے پہلے پہلے۔ اب ایک دفعہ جنابت ہونے کے بعد سو گئے اور اسی ایک نیند میں ہی صبح ہو گئی، یعنی بیدار ہی نہیں ہوئے، تو اس صورت میں تو بیدار ہوتے ہی غسل کر لیں، ان کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ صحیح۔ لیکن اگر رات میں ایک دفعہ بیدار ہو گئے، پھر سو گئے غسل کیے بغیر، پھر بیدار ہو گئے، پھر سو گئے، تیسری نیند میں بھی پھر کے بعد بھی سو گیا، تو اس صورت میں تو روزہ باطل ہوگا اس کا۔ یہ لاپرواہی کے انتہا، یہ لاپرواہی اور بے توجہی کی نشانی ہے۔ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے کہ ماہ رمضان کی راتوں میں اگرچہ ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز ہے، لیکن غسل کے لیے احتیاط کرنی چاہیے کہ غسل کو ڈیلے نہ کریں۔ غسل جنابت کو یا غسل حیض کو، نفاس کو فجر کی اذان سے پہلے پہلے، یعنی وقت فجر سے پہلے پہلے غسل کو انجام دیں واجب نیت سے، تاکہ آنے والا دن کا روزہ صحیح ہو جائے، وگرنہ دن کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہ خود ایک ایسی حالت ہے کہ کئی ایک لوگوں نے، مومنین نے پوچھا کہ ہمیں تو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی، کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایک شخص کو علم ہے کہ میں ایک ایسی حالت میں ہوں کہ مجھے اذان سے پہلے نکلنا ہے، اور وہ اذان سے پہلے اس میں بھول جاتا ہے، ایک صورت، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں ایسی حالت میں ہوں، اور اس میں 1 2 3 4 روزے اس طرح گزر جاتے ہیں، اور کچھ دن گزرنے کے بعد اس کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں، میں تو اتنے دن جو ہیں وہ ایسی حالت میں رہا ہوں، تو ان دنوں کے روزے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی، ان دنوں کے روزے کی قضا رکھنی چاہیے۔ اگر اسے علم ہی نہیں تھا اور 2 3 دن یا 1 دن گزرنے کے بعد علم ہو گیا کہ میں حالت جنابت میں تھا، اور اسے علم ہی تب ہوا 2 دن گزرنے کے بعد یا 3 دن گزرنے کے بعد، تو اگرچہ ان دنوں کے روزے اس کے صحیح نہیں تھے، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے چونکہ اسے علم نہیں تھا، قضا اس کو ان روزوں کی رکھنی پڑے گی، اور اس کے بعد کے لیے غسل کر کے اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ جس طرح یہ غسل جنابت ہے کہ جب تک آپ اس سے غسل نہیں کریں گے اذان فجر سے پہلے تو یہ آپ کے لیے مبطل ہوگا، اس لیے کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ فرض کرتے ہیں اگر کوئی میت پڑا ہے رات کو اور انسان اس کو ہاتھ ٹچ کرتا ہے، تو کیا غسل مس میت کے لیے بھی ضروری ہے کہ اذان فجر سے پہلے غسل کیا جائے؟ نہیں، غسل مس میت کے لیے اذان فجر سے پہلے غسل کرنا لازم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر دن کے وقت اگر کوئی میت پڑی اور ہاتھ لگاتا ہے، ہاتھ لگ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ غسل مس میت کا فلسفہ روزے سے تھوڑا مختلف ہے۔ غسل واجب ہے انسان کے اوپر کہ میت کو ہاتھ لگانے سے یا میت سے مس ہونے سے، میت کو غسل دینے سے پہلے، مرنے کے بعد، ٹھنڈا ہونے کے بعد ہاتھ لگانے سے یا سکن یا جلد کے ٹچ ہونے کے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، لیکن اس سے روزے کے باطل ہونے کا کوئی اندیشہ یا خطرہ نہیں ہے۔ مطلب اس میں یہ مخصوص ہیں غسل کہ اگر جو جنابت ان کو آپ نہیں کریں گے تو آپ کا روزہ باطل ہوگا۔ ہر واجب غسل سے واجب، مثلا ایک آدمی نے نیت کی تھی، کہ نظر کی تھی، منت کی تھی، مانی تھی کہ میں غسل کروں گا، وہ غسل بھی اس پر واجب ہے، لیکن اس کا روزے کے باطل ہونے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک الگ غسل ہے جو اس پر واجب ہے، جو کرنا چاہیے، لیکن اب وہ فجر سے پہلے کریں، فجر کے بعد کریں، جب کریں اس کی مرضی ہے، اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے مثال کے طور سے آدمی جو ہے قسم کھاتا ہے کہ میں ایک غسل کروں گا، تو نظر، قسم کے روزے، مس میت کا غسل اور نظر قسم کا غسل، ان غسلوں سے روزے کے باطل ہونے نہ ہونے سے تعلق نہیں ہے۔ یہ غسل بذات خود واجب ضرور ہیں، لیکن روزے کے باطل ہونے یا مبطل ہونے کا تعلق صرف غسل جنابت سے ہے اور غسل حیض اور نفاس اور استحاضہ سے۔ صحیح۔
اس میں سے ایک اور بڑی اہم چیز آتی ہے کہ جس طرح خواتین کے کچھ ایام مخصوصہ ہوتے ہیں، اگر کوئی خاتون جو ہے وہ اذان کے بعد یا دن کے وقت کسی وقت اس حالت سے نکل آتی ہے، وہ پاک ہو جاتی ہے اور اس پر غسل کرنا ہوتا ہے، اسی طرح اگر وہ پہلے پاکی کی حالت میں تھی لیکن اذان کے بعد یا دن کے وقت کسی کے اوپر وہ ان چیزوں میں سے کوئی چیز اس پر عارض ہو جاتی ہے، تو اس کے روزے کا حکم کیا ہے؟ جی وہ اپنے ایام میں تھی اور اسی ایام میں رہتے ہوئے اس حالت میں رہتے ہوئے فجر ہو گئی اور دن میں داخل ہو گئی، دن میں داخل ہونے کے بعد پاکیزگی ہو گئی، تو اس دن کا روزہ اس کا باطل ہے اور اس دن کا روزہ جو ہے اس کی قضا کرنی چاہیے، لیکن غسل جو ہے اگلے دن کے لیے واجب ہے، نمازوں کے لیے واجب ہے، اگرچہ نمازوں کے لیے غسل واجب ہے، لیکن اگر کوئی خاتون غفلت کرتی ہے یا نماز سے غافل ہو گئی یا خدا نخواستہ بیمار ہو گئی، سوتی رہی، کیا ہو گیا، نہ کر سکی غسل، لیکن اگلے دن کے روزے کے لیے غسل کرنا واجب ہے، وگرنہ اگلے دن کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ جی جی ہاں، نمازوں کے لیے بھی غسل واجب ہے، اگلے دن کے روزے کے لیے بھی غسل واجب ہے، لیکن اسی دن کا روزہ باطل ہے چونکہ دن میں حالت مخصوصہ میں داخل ہو گئی تھی، چاہے داخل ہو یا اس سے خارج ہو، یا خارج ہو، دونوں صورتوں میں روزہ باطل ہے۔ فرض کرے دن میں پاکیزگی کی حالت میں داخل ہو گئی، یعنی فجر تک پاکیزگی کی حالت میں تھی، دن کے وقت میں اس کے ایام شروع ہو گئے یا اس کی حالت حیض شروع ہو گئی، تو اس صورت میں اس دن کو روزہ باطل ہے۔ یہ تو کنفرم ہو گیا کہ اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر وہ خاتون بھول جاتی ہے، 1 2 3 4 دن گزرنے کے بعد اس کو سمجھ آتی ہے کہ مجھے تو فریضہ تھا کہ اتنے دن پہلے میں غسل کرتی ہوں، یا پتہ نہیں چلا میں نے کتنے دن جو ہے نا وہ اسی حالت میں گزار دیے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ غافل رہنے کی صورت میں یا اس کو علم نہ ہونے کی صورت میں یہی حکم ہے کہ ان دنوں کے روزے کے بھی قضا کر لیں، اس پر کفارہ نہیں ہے۔ جتنے دن وہ غفلت حالت میں رہی ہے وہ اندازہ لگا لے اور ماہ رمضان المبارک کے بعد ان کی قضا بجا لے، ان کی قضا بجا لے۔ یہاں پر ایک اور بھی بڑا اہم سوال ہے کہ ہم نے مطلب ارادہ تھا ایک انسان کا کہ میں غسل کروں گا اذان سے پہلے، لیکن غفلت کی وجہ سے بھول گیا اور اتنا وقت باقی رہ گیا ہے کہ وہ اب غسل نہیں کر سکتا لیکن تیمم کر سکتا ہے، تو کیا اس کے لیے اجازت ہے اس چیز کی؟ جی، اسے فوراً تیمم کر لینا چاہیے غسل کے بدلے، اور فجر ہو اس کے بعد پھر وہ غسل کر لے، یعنی فجر سے پہلے صرف اتنا ٹائم بچ گیا ہے کہ وہ تیمم کر سکتا ہے، اگر تیمم کرنا جانتا ہو، کہ کئی لوگوں کو تیمم کرنے کا طریقہ نہیں آتا، یا ان کو مٹی نہیں ملتی بعض اوقات شہروں میں، یا کوئی اور، یہ بھی سیکھ لینا چاہیے ایک مومن کو اپنے شرعی مسائل کی غسل کے بدلے، وضو کے بدلے کہیں تیمم کرنا پڑ جائے، پانی میسر نہ ہو یا ایسے کوئی حالات پیش آ جائیں، فرض کرے اس کے پاس 2 منٹ کا وقت ہے، 2 منٹ کے وقت میں غسل کرنا بہت مشکل ہے، لیکن 2 منٹ کے وقت میں تیمم کر سکتا ہے غسل کے بدلے، تو اسے فوراً تیمم کر کے اپنے آپ کو دن میں داخل کرنا چاہیے، اس کے بعد فوراً جا کر غسل کر لیں۔ اور ایک شخص کو یقین ہے کہ میں اذان سے پہلے جو ہے نا وہ غسل مکمل کر لوں گا اور وہ غسل شروع کر دیتا ہے، اور غسل کے درمیان میں مطلب اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اب وقت جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے، تو کیا اس کا یہ غسل نافذ ہوگا؟ اس کا غسل صحیح ہے، اس کا غسل صحیح ہے اور وہ صحیح حالت میں دن میں داخل ہوگا، اگرچہ غسل کا فرض کرے عمل غسل جو وہ کر رہا ہے اس کا آدھا حصہ فجر کے بعد ہو گیا، ہونے دے، لیکن ایک حصہ چونکہ رات کے وقت میں ہو گیا ہے، چونکہ یہ دن اور رات کا جو اتصال کا وقت ہے وہ وہی فجر ہے، مغرب ہے، یہ لمحاتی باتیں ہیں، تو اس میں ہو سکتا ہے چند لمحے ادھر ہو جائیں، چند لمحے ادھر ہو جائیں، اگر اس نے جان بوجھ کر ایسا نہ کیا ہو، غفلت ہوئی ہو یا گمان ایسا تھا کہ میں فجر سے پہلے غسل کر پاؤں گا، تو اس کا غسل صحیح ہے اور روزہ بھی صحیح ہے۔ ہاں، ویسے ہمارا عرف تو اس کو قبول نہیں کرتا کہ اتنا زیادہ فاصلہ دے کے کیا جائے، لیکن ہمیں مکمل احتیاط کرنی چاہیے اس حوالے سے، تو یہ ہمیں پوائنٹ یہاں پر ملا ہے کہ ہمیں اذان سے پہلے اگر غسل کرتے ہوئے اگر وقت داخل ہو جاتا ہے تو ہمارا وہ غسل ٹھیک ہوگا، لیکن اگر اتنا وقت نہیں ہے تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم تیمم کریں اور اس کے بعد ہم اس کو روزے کی نیت کر کے ہم اس کو آگے رکھیں۔ بہت ہی شکر گزار ہیں مولانا فدا حسین مطاری صاحب، آپ پروگرام میں تشریف لائے، آپ کی آمد پر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی محترم ناظرین، آپ کے سامنے بہت ہی اہم مسائل آج ڈسکس ہوئے کہ جو تقریباً ہر انسان کو اپنی زندگی میں کئی دفعہ درپیش ہوتے ہیں، تو نوجوانوں کو بالخصوص خیال رکھنا چاہیے، انسان کو غفلت نہیں برتنی چاہیے، آپ کو تھوڑی سی غفلت، تھوڑی سی کوتاہی
آپ کے روزے کو ضائع کر سکتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ رات میں کسی ایسی کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں جس طرح کہ مولانا صاحب نے بیان کیا ہے کہ جنابت کی حالت میں ہیں، حیض یا نفاس کی حالت میں ہیں، تو ضرور اس کو اپنے وقت پر انجام دیں اور اذان سے پہلے اس حالت سے نکل آئیں، کیونکہ اگر آپ کوتاہی کریں گے تو آپ کی یہ کوتاہی آپ کے روزے کو باطل کر دے گی اور آپ اس ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ لہٰذا نیند بھی انسان کو بہت عزیز ہوتی ہے، ظاہر ہے انسان رات کو نیند چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ان مسائل کا جاننا از حد ضروری ہے۔ آپ نے سارا دن جو بھوک اور پیاس برداشت کرنی ہے وہ تب قابل قبول ہوگی جب آپ باقی شرائط بھی اپنے مد نظر رکھیں گے، کیونکہ اگر آپ ایسی حالت میں روزہ رکھیں گے تو وہ شریعت میں آپ کا روزہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو ان تمام مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی صبح شام کیجیے تاکہ صحیح معنوں میں ہم ان روزے کے مسائل سے آگاہی حاصل کر کے ان پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔